قیامت والے دن حقوق العباد میں جو سب سے بڑا مسئلہ بنے گا نا، وہ بیوی کے ساتھ کا مسئلہ بنے گا، اس کے ساتھ کیسے رہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہے، بیوی کے نان نفقے کا کیا خیال رکھا۔ کہ قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے زیادہ جو مشکل مرحلہ ہے نا، وہ بیوی والا ہے، اس کو تو ہم عزت ہی کوئی نہیں دیتے، اور یہی قیامت کے دن بیوی کے ساتھ برا سلوک یہ بہت مشکل بن جائے گا۔ حقوق العباد کا مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، اور حقوق العباد میں بہت بڑا ایک مسئلہ یہ بیوی کے ساتھ مسئلہ ہوگا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن بندے کی نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ بھاری عمل اس کی خوش اخلاقی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی والی بات کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ وہ احادیث بتائی جا رہی ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے مومن کا خاکہ بتایا، مومن ہوتا کیسے ہے۔ ہم ان چیزوں کو ساتھ ساتھ سنتے بھی رہے اور اپنے آپ کو ذرا انالائز بھی کرتے رہیں کہ ہم کیسے مومن ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، مومن کو نہیں چاہیے کہ مومنہ سے بغض رکھے، یعنی خاوند کو نہیں چاہیے کہ بیوی سے بغض رکھے۔ اگر اس کی کوئی بات اسے ناپسند ہے تو غور کرے، اس میں کتنی اور ایسی باتیں ہوں گی جو اسے پسند بھی ہوں گی۔ اور آج کل پرسوں بھی مجھے اہلیہ نے بتایا کہ خاتون کا مسئلہ کہ جی خاوند برسوں ہو گئے نہ اس سے کوئی ملنا جلنا، ایک گھر میں رہنے کے باوجود مستقل جدائی، اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی نفرت آ جاتی ہے، میرے سامنے مت آیا کرو۔ اور وہ بچی پریشانی میں رہ رہی ہے، اپنی دال روٹی جاب کر کے پوری کر رہی ہے، اور اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا، کہنے لگی ماں باپ بوڑھے ہیں، اگر میں نے گھر کے حالات بتا دیے تو ایسا نہ ہو کہ ان کو پریشانی ہو، غم ہو، تو بس وقت پورا کر رہی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب اس کا وقت آ جائے اور دنیا سے وہ جائے۔ ایسے بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے کیسز ہیں۔ خاوندوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو فرشتوں کے معیار پہ مت تولیں، انسان سمجھیں۔ اگر ہمیں ان کے اندر 10 غلطیاں نظر آتی ہیں تو اسی آنکھ سے ہم دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی 10-20 غلطیاں انہیں نظر آ سکتی ہیں۔ اللہ نے ان کو ہمارا غلام نہیں بنایا، اور حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے انداز سے بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ بیوی کو محبت سے دیکھنا بھی ثواب کا کام، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بیوی کے منہ میں پیار سے محبت سے لقمہ بنا کے ڈال دینا سنت بھی ہے اور صدقے کا ثواب بھی ہے۔ میرے پھپھا کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، مکہ مکرمہ میں تدفین ہوئی، تو پھپھی نے بعد میں بتایا، کہنے لگ 75 سال کی عمر میں تقریباً انتقال ہوا، تو مجھے تو میری بیگم نے بتایا کہ پھپھی کہنے لگی کہ آخری وقت تک میرے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے۔ میں انہوں کو کبھی کہہ بھی دیتی تھی کہ بھئی اب ہماری عمر دیکھیں کیا ہے، کہنے لگے تم مجھے کیوں ثواب سے محروم کرتی ہیں۔ خاوند محبت دے اور لقمے بنا بنا کے ڈالے تو دلوں میں محبت، گھر کے سارے کام وہ خوشی سے کرے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں نا گھر کے سارے کام کریں تو محبت سے کروا لیں نا، اخلاق سے کروا لیں، پھر سارے کام اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں۔ اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ خاوند کے بارے میں اچھا معاملہ رکھیں۔